امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج سے فارغ ہوئے. آج بھی خوش نصیب حج پہ لوگ جا رہے ہیں, فلائٹیں چل رہی ہیں, لوگ مدینہ المنورہ پہنچ رہے ہیں, پھر مکہ شریف جائیں گے. اب جب ایام نحر ختم ہو گئے, حج سے فارغ ہو گئے نا, تو آپ مینا میں موجود تھے. تو آپ کو ایک شخص ملا, حال احوال پوچھا جیسے پوچھتے ہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا, باتیں ہوئی, تو اس نے کہا میں نا آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. جب اس نے دعوت کہا تو آپ نے قبول کر لی. اب اس نے دعوت کیا کی, روٹی کا ایک سوکھا ہوا ٹکڑا دسترخوان پہ آپ کے سامنے رکھا, آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں. اس نے جب دیکھا نا آپ کو ایسے کھا رہے تھے, کہا آپ قریشی تو نہیں؟ امام شافعی کہنے لگے ہاں قریشی ہوں. اس نے کہا اچھا. آپ نے پوچھا تو کہاں سے؟ اس نے کہا میں مدینہ شریف سے آیا. تو آپ نے امام مالک کے بارے میں پوچھا, میں نے سنا ہے وہاں بہت بڑے عالم ہیں ایک جن کو امام مالک کہتے ہیں. کہا ہاں واقعی وہ حدیث کے بہت بڑے عالم اور عامل ہیں. کہا اچھا, مجھے ان کی کوئی باتیں بتاؤ. جس سے پیار ہو بندہ اس کی باتیں سنتا ہے. باتیں سنی, بڑے خوش ہوئے. تو اس بندے نے نا کہا آپ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا دل تو بڑا کرتا ہے میں امام مالک کی زیارت کروں. وہ کہنے لگا ہمارے پاس ایک اونٹ بھورے رنگ کا فارغ ہے, زائد ہے, ایکسٹرا ہے, تو آپ جانا چاہتے ہیں تو آ جاؤ, ہمارے اونٹ پہ سوار ہو کے آپ بھی مدینہ شریف چلیں. امام شافعی کے دل میں تھا کہ میں جا کے وہاں عالم کی زیارت کروں گا اور ساتھ علم سیکھوں گا. بہت بڑے عالم تھے آپ, تو لیکن مزید علم کے لیے آگے جاتا ہوں. سوار ہوئے ان کے ساتھ اونٹ پہ. فرماتے ہیں کہ ہمیں مکے سے مدینہ تک سفر کرتے ہوئے 16 دن لگے. 16 دن, اور میں نے 16 دنوں میں 16 قرآن ختم کیے. اللہ اکبر, روز ایک قرآن پڑھتے تھے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم مدینہ شریف پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک دراز کا لمبے قد کا خوبصورت جوان ہے, آدمی ہے, تہمت باندھا ہوا ہے, اس نے ایک اوپر چادر لی ہوئی ہے اور لوگوں سے کہتا ہے چلو حدیث کا دور کریں, حدیث لکھے. لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. میں سمجھ گیا یہ امام مالک ہی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو کافی لوگ تھے جن کے پاس قلم تھی, دوات تھی, کاپی تھی, کاغذ تھا, جو بھی جس میں لکھتے تھے. میرے پاس مسافر تھا, نہ قلم تھی, نہ سیاہی تھی, نہ کاغذ تھا. میں بھی ساتھ بیٹھ گیا. جب آپ نے فرمایا نا لکھو, تو میں نے ایک تنکا زمین سے پکڑا, اس کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کو کاپی بنایا اور اپنی زبان پہ اسے لگاتا تھا, گیلا کر کے نا ہاتھ پہ جو وہ لکھاتے تھے لکھتا جاتا تھا. امام مالک لکھا رہے ہیں, علماء لکھ رہے ہیں, اور میں بھی اپنا کام کرتا جا رہا ہوں. جب فارغ ہوئے, اذان کا وقت ہوا, آپ نے سب سے فرمایا چلو نماز کی تیاری کرو. سب اٹھ کے جب چلے گئے تو میری طرف دیکھ رہے تھے, میرے پتا تھا یہ کیا کر رہا ہے. مجھے فرمایا ادھر آؤ. میں پاس آیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے آئے ہو؟ مجھے لگتا ہے آپ مسافر ہو. فرماتے ہیں میں نے عرض کی ہاں حضور میں مسافر ہوں, میں مکے سے آیا ہوں. فرمایا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا آپ نے فرمایا تھا لکھو, تو میں آپ کے حکم کی تعمیل میں لکھ رہا تھا. کہا کیسے لکھ رہے تھے؟ نہ قلم, نہ دوات, نہ کاغذ. کہا قلم دوات نہیں تھی اس لیے ایسے لکھ رہا تھا. کہا تنکے کے ساتھ ہاتھ بھی لکھ رہے تھے؟ یہ تو بے ادبی ہے کہ تنکے سے حضور کی حدیث لکھنا. کہا حضور آپ کا حکم تھا لکھو, میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے ایسے لکھنا شروع کر دیا. فرمایا اچھا کوئی یاد ہوا پھر؟ کہا جی حضور آپ نے جو 127 حدیثیں لکھائی ہیں وہ ساری کی ساری مجھے یاد ہو گئی. کہا سناؤ ہاں بلا. آپ نے پورے ترتیب کے ساتھ جیسے انہوں نے لکھوائی تھی اسی ترتیب سے لفظ بلفظ ساری کی ساری سنا دی. اللہ اکبر. جب ساری کی ساری سنائی تو امام مالک رحمت اللہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ یار اتنا ذہین
اور حدیث سے اتنی محبت کرنے والا اور ایسا حافظہ اس کا. آپ اس سے فرمانے لگے کیا تم میرے مہمان بنو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں؟ میں تو پہلے چاہتا تھا ان کی رفاقت میں رہوں، ان کے قدموں میں رہوں، ان سے دین کو سیکھوں. میں تو آیا ہی اسی لیے تھا. میں بڑا خوش ہوا آپ کی دعوت کی حضرت امام مالک نے، اور اپنے گھر لے گئے. اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ بیٹی بہت بڑا عالم آج ہمارے گھر آیا ہے، بہت بڑا عالم ہے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، علم سے محبت کرنے والا ہے، بڑا عامل ہے، عمل بڑا اچھا ہے اس کا. بیٹیوں نے جب یہ سنا تو وہ بڑی نیک سیرت اور دین سے محبت کرنے والی، دین سے پیار کرنے والی تھی، دینداروں سے پیار کرنے والی تھی. انہوں نے بڑی محبت سے کھانا پکایا. جب امام شافعی کے لیے کھانا پیش کیا تو کہتے ہیں کہ جب روٹین یہ ہوتی ہے، عادت یہ ہوتی ہے، جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کے آگے اگر وہ 1 روٹی بھی کھاتا ہو تو 1 روٹی نہیں رکھتے، جتنا کھانا پکا ہو ان کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ جتنا چاہیں کھائیں، باقی اٹھا کے خود کھا لیتے ہیں گھر والے. تو جتنا کھانا رکھا تھا نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 روٹی 2 روٹی جتنا کھانا تھا سارا کھا گئے. مصلی بچھا ہوا تھا، لوٹا وضو کے لیے پانی کا رکھا ہوا تھا. اب جب صبح ہوئی تو نماز کے لیے جانے لگے. امام مالک نے دروازہ کھٹکھٹایا، نماز کا وقت ہو گیا، چلے نماز کے لیے اٹھ کے چلے گئے. بیٹیوں نے کمرے کی صفائی کے لیے جب کمرے میں آئی تو دیکھا پانی ادھر ہی پڑا ہے. سوچا مسجد میں تو پانی کا انتظام ہی کوئی نہیں، تو یہ کیسا عالم ہے، کیسا باعمل ہے کہ جس نے وضو بھی نہیں کیا اٹھ کے چلا گیا ہے. اور رات بھی ابا تو کہتے تھے روٹی بڑی تھوڑی کھاتا ہے، ہماری سارے گھر والوں کی روٹیاں اکیلا ہی کھا گیا. مصلی ویسے ہی پڑا ہے، کوئی سلوٹ نہیں پڑی، یعنی اس نے تہجد بھی نہیں پڑی، رات کو نفل بھی نہیں پڑا. وہ اپنے حساب سے سوچ رہی ہے. جب نماز پڑھ کے واپس اشراق پڑھ کے واپس آئے، فجر کے بعد اشراق تک رہے، اشراق کے بعد واپس آئے تو بیٹیوں نے والد سے اظہار کیا اپنے معاملے کا جو ذہن میں تھی بات. تو وہ پاک لوگ تھے، انہوں نے سیدھی بات کر دی. امام مالک فرمانے لگے شافعی کیا ہوا؟ بیٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ کھانا بھی سارا کھا لیا 4-5 بندوں کا، پھر مصلی پہ نماز بھی رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، اور اس کے بعد صبح وضو بھی نہیں کیا، ایسے ہی نماز کے لیے چلے گئے، لوٹا ویسے ہی پڑا تھا. امام شافعی عرض کرنے لگے مجھے یہ بتائیں استاد جی، آپ کی بیٹیاں جب کھانا پکاتی ہیں کیا کرتی ہیں؟ فرمانے لگے میری بیٹیوں کی یہ عادت ہے کہ جب کھانا پکاتی ہیں، آٹا گھونٹتی ہیں، آٹا روٹی پکاتی ہیں، سالن پکاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں. کہا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب میں کھانا کھانے لگا، میں یقیناً تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں، یہ 4-5 بندوں کا جو میں کھا گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی ہوا کیا جب میں نے لقمہ منہ میں رکھا تو میرا سینہ روشن ہو گیا. جیسے جیسے میں لقمہ کھاتا جاتا تھا میرا سینہ اور زیادہ روشن ہوتا جاتا تھا. میں نے کہا شافی کھا لے، پتہ نہیں زندگی میں پھر ایسا کھانا ملے گا کتنے کا. جب سینہ روشن ہو گیا تو ساری رات میں ایک حدیث پر غور و خوض کرتا رہا. ایک حدیث میرے پیش نظر رہی، میں نے ساری رات اس میں غور کیا اور 40 مسئلے اسے اخذ کیے. جب میں ساری رات سویا نہیں، میرا وضو ٹوٹا نہیں. جب وضو ٹوٹا نہیں تو میں نے وضو کیا نہیں. اب انہوں نے اندازہ یہ لگایا تھا کھانا بھی اتنا کھا گیا، وضو بھی کوئی نہیں کیا، نماز پڑھنے کے لیے بھی ایسے ہی چلا گیا. ان کو کیا پتا کہ کیا معاملہ بنا ہے. اس لیے کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی فضول جو ہے نا خیالات نہیں سوچنے چاہیے. اگر تصور کرنا ہے کسی کے بارے میں تو اچھی بات کرو، اچھی بات سوچو، اور آپ کو دل کا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. اور اگر عیب دیکھنے ہیں تو اپنے دیکھو، اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک اپنے عیبوں پہ نظر ڈالو اور سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے. دوسروں کے عیبوں پہ نہ دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور سوچو کاش میرے اندر بھی یہ خوبی ہوتی.